بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ اور اس کی 15ویں رات۔ شعبان کے مہینے کی احادیث میں کثرت سے فضیلت آئی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں حضور روزہ رکھتے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا اس کی فضیلت آئی ہے۔ رمضان کا استقبالیہ شعبان کا مہینہ ہے۔ 15ویں رات کی فضیلت 17 احادیث میں آئی ہے۔ مشہور عالم علامہ عبدالرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی جو شرح ہے سنن ترمذی کی، اس میں لکھا ہے کہ شعبان کے 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں کثرت سے احادیث موجود ہیں۔ اس لیے 15ویں شعبان کو عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، نوافل پڑھنا اور اس کی فضیلت ثابت ہے۔ کوئی خاص عبادت متعین 15ویں شعبان کے لیے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ صلاۃ التسبیح یا جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح پوری رات جاگنا جس سے فجر کی نماز چھوٹ جائے درست نہیں ہے۔ عشاء کے بعد فجر سے پہلے تک اس میں آرام بھی کرے، عبادت بھی کرے، یہ اختیار ہے۔ گویا مستحب ہے کہ 15ویں رات کی فضیلت کی روشنی میں عبادت کرنا۔ دوسری بات ہے، بہت سے لوگ اس رات قبرستان پابندی سے جاتے ہیں، تو قبرستان میں چراغاں کرنا، اسی طرح جماعت کے ساتھ بھیڑ بھاڑ کے ساتھ جانا بھی صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار قبرستان اس رات میں جانا حدیث سے ثابت ہے، تو کبھی چلا جائے، اسی لیے علماء نے مستحب لکھا ہے، اور مستحب کا اہتمام اس قدر کے واجب کے درجے میں ہونے لگے صحیح نہیں ہے۔ کبھی چلا گیا، کبھی نہیں گیا۔ تیسری بات، رمضان کے پہلے شعبان کی 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھنے کا ہے، تو علماء نے اس کو مستحب کہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ شعبان کے 3 دن، جیسا کہ ہر مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، 13ویں، 14ویں، 15ویں کے روزے رکھتے تھے، جسے ایام 20 کہتے ہیں، تو شعبان میں بھی اگر یہ تینوں دن کے روزے رکھے جائیں تو باعث اجر و ثواب ہے۔ پھر بھی اگر کوئی 15ویں شعبان کا روزہ فضیلت کے لیے رکھتا ہے تو مستحب ہے، اسے اجازت ہے۔ تو یہ 3 چیزیں 15ویں شعبان اور اس کے متعلق ہیں۔ البتہ ان دنوں میں بہت سے لوگ آتش بازی بچے کرتے ہیں، جس کا سراسر غلط ہونا ثابت ہے، حرام ہے، اور کوئی ایسا رواج اپنی طرف سے دے لینا یا اس رات کو صرف جاگنے کی رات سمجھنا، شور شرابے کرنا، یہ سب چیزیں عام راتوں میں منع ہیں، تو اس رات میں کیسے؟ تنہا اپنے طور پہ عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اس رات کے متعلق بہت سی احادیث ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے فیصلے اور بہت سے امور طے پاتے ہیں۔ اس سلسلے میں واضح بات یہ ہے کہ اصل اہم ترین معاملات اور فیصلے شب قدر یعنی رمضان میں جو رات پائی جاتی ہے، جس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے اور باقاعدہ سورہ
جو سورہ نازل ہوئی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو شب قدر میں سارے اہم معاملات طے پاتے ہیں۔ اب بعض احادیث اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان میں کچھ معاملے طے ہونے کا پتہ چلتا ہے، تو علماء نے اس سلسلے میں تطبیق یہ دی ہے کہ بعض معاملات ایسا ہے کہ طے ہو جاتے ہیں اور ایک رات میں طے ہوتے ہیں اور دوسری رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو 1 سال کا بجٹ یا 1 سال کی چیزیں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں، تو یہ طے ہونا تو یقینی طور پہ جو ہے شب قدر میں ہوتا ہے، اور بعض امور فرشتوں کے جو حوالے ہوتے ہیں وہ شب برات میں، تو اس طرح تطبیق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے ہمیں بچائے، اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اس وقت جن احوال سے دوچار ہے، امت مسلمہ کیا انسانیت جس دہانے پہ کھڑی ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف پوری امت کو لانے کی سعی ہر دم ہر لمحہ کرتے رہیں۔